جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا رہی شکر اللہ کا. طبیعت صحت مزاج ٹھیک ہے آپ کی؟ زبردست. سر کیا آپ کا ٹاپک کیا ہے آپ کے خیال میں؟ سر آپ نے کوشچن کرنا ہے, میں نے آنسر دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ سے کوشچن کر لوں تو میں آپ سے کوشچن کر لوں. چلیں کریں آپ. سر بے روزگار آدمی سوچنا کیا ہے؟ اچھا, جو بے روزگار آدمی کی سوچ ہے نا وہ تو بے روزگار آدمی بتائے گا. ہاں, جس زمین پہ آگ لگی ہوتی ہے ہاں اسی کو پتہ ہوتا ہے تپش کا. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے فیز سے کبھی گزرے نہیں ہے, لیکن موجودہ حالات میں بے روزگار آدمی کیا سوچتا ہوگا, وہ یقیناً بہت ڈپریسڈ ہوگا اور اس کی مطلب ان حالات میں تو حالت خراب ہوگی. لیکن بہرحال ہم اس پہ نہیں آتے, ہم آتے اس میں ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو میں نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کویشچن کر مطلب کہ سر آپ کوشچن سے بھاگ گئے ہیں. نہیں وہ ہم اس کو دوڑ لگائی آپ نے. میں کھینچ سکتا ہوں اس کو, لیکن جو مطلب آپ بڑے صحافیوں کی طرح جو ہے تو ٹپیکل انداز میں اس کا اچھے طریقے سے آنسر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے نارمل لائف پہ اترے سر, روز کا دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, بے روزگار آدمی کیا سوچتا ہے. بے روزگار آدمی یہ سوچتا ہے میں کون سا ایسا کام کروں جس سے جو ہے تو میری معاشرے میں امیج بھی بن جائے, پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے, بینک بیلنس بھی ہو, چکر بھی ہو, یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, وہ ساری چیزیں وہ سوچتا ہے. یہ ہر نارمل آدمی سوچتا ہے. لیکن نہیں سر, یہ نارمل آدمی نہیں سوچتا. سر یہ ہر نارمل آدمی سوچتا ہے کیونکہ ہر نارمل آدمی کی ضروریات ہے. ٹھیک ہے, روٹی, کپڑا, مکان, جب یہ تین چیزیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں نا, اس کو یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اپنا دماغ کھولتا ہے کہ ہاں اب دنیا میں اور بھی کچھ کرنے کا ہے. اس سے پہلے وہ یہ نہیں سوچتا کہ دنیا میں اور کچھ کرنے کا ہے, کیونکہ صبح سے اگر اس نے کام کے لیے جانا ہے تو اس کے پاس تو دوسری سوچ نہیں ہے, اس نے کام ہی کرنا ہے, جو باس کہے گا وہی کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں ابھی اب وہ روزگار پہ لگا ہی نہیں ہے, تو اس سے پہلے وہ چیزیں سوچے گا جو روزگار کے بعد لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے اپنی خواہشات بلڈ کرتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے, یہ خواہش ہے, یہ خواہش ہے, تو میری جاب ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے اس سے یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یا میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے جس سے مجھے یہ بھی ملے, یہ بھی. سر میں تو وہ یہ چیزیں سوچتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جو آپ جو سوچ بتا رہے ہیں, یہ ایک رجے پیٹ جسے ہم کہتے ہیں نا, جس کا پیٹ میں روٹی ہوتی ہے نا, یہ وہ ایسا سوچتا ہے. تو سر صحیح ہے نا, اس کا دو پیٹ طرح رجا ہوتا ہے, جو دو طرح کے بے روزگار. ایک منٹ آپ مجھے بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں, لیکن آپ میری اس بات کو سنیں کہ بے روزگار آدمی گھر میں جب بیٹھا ہوا ہے تو اس کا روزگار نہیں ہے, اس کو روٹی سر یہ ینگ آدمی کی بات ہے نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاکر شجاع آبادی کا ایک بہت اچھا اس میں ایک شعر ہے, یہ سرائکی کا شعر ہے. 72 ہور دے بدلے گزارا ہکت کر کھنسوں, 71 ہور دے بدلے اساں کو رچ کے روٹی دے. تو جو انسان کی جو روٹی کی ضرورت ہے نا سر, یہ اور خاص کر جب اس کے بچے بھوکے ہوتے ہیں نا, تو پھر اس کو وہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار مجھے روٹی چاہیے. میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں, بے روزگاری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ براٹ اپ ہوتا ہے, ایک بچے کا بڑا ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے, جو یونیورسٹی سے, اسکول سے, کالج سے, جہاں سے بھی وہ آؤٹ ہوتا ہے نا, یا اس نے مطلب چھوٹی عمر میں اس کو کسی کام پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس وقت وہ بے روزگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بے روزگاری کی سوچ دیکھنی ہے کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے نا, پرابلم وہاں ہوتی ہے. اس وقت اس کو کیا چیزیں مل رہی ہیں, وہ آلریڈی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اس ڈیپینڈنٹ کو, اس کو روٹی تو مل رہی ہے, تو اب وہ روٹی سے آگے کی چیزیں سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جاب ہے نہیں, تو وہ پہلے پیسہ سوچتا ہے کہ کیوں کہ میں نے جاب کرنی ہے, کرنی بھی صرف پیسے کے لیے. اس نے جاب اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے, وہ جاب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے, وہ کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے, روٹی کھانی ہے سب نے, کیونکہ یہ اللہ نے آپ کے اندر ایک کمزوری رکھی ہوئی ہے. بغیر روٹی کے, پانی کے آپ نہیں رہ سکتے, وہ آپ نے کرنا ہے. جب وقت تھا نا, جس وقت لوگ جنگلوں میں رہتے تھے, تب بھی روٹی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, اس وقت پیسہ امپورٹنٹ نہیں تھا, کیونکہ اس وقت ان کی پیسے کی ضرورت نہیں تھی. جنگل میں آپ کو گھر کے لیے آپ لکڑیاں اکٹھی کر لیتے تھے, رات کو سونے کے لیے آپ نے شیلٹر بنایا ہوا تھا, تو اس وقت یہ مٹیریلزم نہیں تھا, تو اس لیے پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس وقت انسان زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تھے, پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا. تو بے روزگار آدمی کی جو سوچ ہے, آپ اس کو پہلے ہٹ کریں کہ وہ سوچتا کیا ہے. وہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہے میں کسی طریقے سے پیسہ کماؤں. پہلے اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ جاب سے کمائیں, تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ یار میں کسی بڑی کمپنی میں اچھی جاب پہ لگ جاؤں, میں کسی ایسی فرم میں لگوں جو ملٹی نیشنل ہو, جو یہ ہو, جو وہ ہو.
ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے سوچتا ہے. اگر وہ بزنس کا سوچتا ہے تو وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسا بزنس کروں جس میں 0% مجھے اپنا پیسہ لگانا پڑے. ٹھیک ہے, مجھے اس سے آؤٹ پٹ چاہیے, پیسہ چاہیے, لیکن مجھے لگانا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے وہ جو لگا رہا ہے تو سوچا جائے تو ٹائمز منی, وہ سب سے قیمتی چیز لگا رہا ہے جو پیسے سے بھی قیمتی ہے, لیکن وہ اس کا پیسہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں بے روزگار آدمی یہ سوچتا ہے. کاروبار کے لیے وہ یہ سوچے گا یار میں کوئی ایسا کاروبار سٹارٹ کر دیتا ہوں جس میں مجھے یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, لاس کوئی نہ ملے. ٹھیک ہے, کیونکہ لاس سے آلریڈی وہ ڈر رہا ہے, کیونکہ لاس سے اس کو آلریڈی ڈرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں آپ نے بے روزگار آدمی کی سوچ سمجھنی ہے کہ وہ کیا کیا سوچتا ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے, بے روزگار آدمی کیا سوچتا ہے, تو اس کا حل کیا ہوگا؟ سر یہی تو بات ہے نا, جب آپ اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تب آپ نے اس کی سوچ بدلنی ہے. تب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ تم نے کیا صحیح طریقے سے کرنا ہے, کس راستے پہ جانا ہے, اس کو آپ نے آپشنز دینے ہیں, اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے. اور ہر کوئی کسی کو ریڈ نہیں کرتا سر. آپ کوئی آپشن دیں سر. آپشن یہ ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کو ریڈ کروں گا, میں اس کو سمجھتا ہوں, میں اس کی ہر ایک چیز کو نپی تلی انداز میں سمجھتا ہوں کہ کب یہ غصہ ہو رہا ہے, کب یہ خفا ہو رہا ہے, کب یہ ایموشنل ہو رہا ہے, کب اس کو کیا چیز چاہیے, کب یہ جو ہے تو کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے, کرنا نہیں چاہتا. یہ ایک باپ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے, ایک ماں اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے سمجھنا ہے اور اس کی تھاٹس کو دیکھنا ہے, ریڈ کرنا ہے, لیکن ان کو خود بھی سائیکولوجیکل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اس مشین کو ٹیکل کر سکیں, اس مشین کو یوٹیلائز کر سکیں, کیونکہ یوٹیلائزیشن تو انہوں نے کرنی ہے اس کو اچھے ٹریک پہ انہوں نے ہی ڈالنا ہے. ہر کوئی اس کو بتا سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, لیکن اس کو ٹریک کے لیے, چلانے کے لیے خرچہ کرنا اور چیزیں کرنا یہ ہر کوئی نہیں کرتا. باپ اپنے بچے پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں, کوئی اور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے جو آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ دیکھیں, اگر آپ بچے کو کسی کے آگے پھینک دیں گے نا کہ جاؤ یار تم کرو, تم لوگ کرو, ادھر جا کے تم بیٹھ جاؤ, اس کے پاس کام کرو, یا وہ تمہیں صحیح ٹریک پہ لگائے گا, وہ نہیں, وہ اپنا مقصد اس سے لے گا. اگر اس کے مقصد کا ہوگا, وہ اس کا کام نکل سکتا ہے تو اس کو رکھے گا, نہیں تو اس کو آپ کو واپس کر دے گا. مطلب کہ آپ نے اس کا وقت ضائع کیا. اس میں سر وہ بڑی زیادتی جو آپ جو بات کر رہے ہیں, جس طرح لوگ بچوں کو بٹھاتے ہیں نا, جو مستری ہوتا ہے, جو باربر ہوتا ہے, یا اس طرح کے جو ٹیکنیکل کام چاہے لیبر ایسے بھی جو ہے تو نہیں, ان کے پاس وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ 6 مہینے تو اس کو ایک ہی کام پہ لگائے رکھتے ہیں. مثلا اگر وہ مستری کے پاس 6 مہینے ٹائر ہی کھولتا رہے گا, ٹھیک ہے, پانا پکڑ کے آتا ہے, یہ کینچی نہ پکڑو اس کو, تو وہ جو کام بھی نہیں سکھاتے. ٹھیک ہے سر, ایسا ہی سکھایا بھی نہیں جاتا. حالانکہ وہ اگلے نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوتا ہے تاکہ 2 وقت کی روٹی کمائیں, 2 وقت کی روٹی, لیکن وہ نہیں سکھاتے. جو اس کے باپ کا پہلی پرابلم جو ہے نا, وہ اس کے اپنے باپ میں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی تربیت کی, سر یہ تو رجے پیٹ کی نہیں سر, ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کتنے سال کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بچہ 2 سال کا ہے. تو کہتا ہے اس کی تربیت کا وقت تو گزر چکا. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے ابھی تو وہ 2 سال کا ہے. ابھی اس کی تھاٹس یہ تھیں کہ یار یہ تو ابھی 2 سال کا ہے, اس کی تربیت میں تو ابھی بڑا ٹائم ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, تربیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس کے لیے ایسی ماں ڈھونڈ کے لاؤ جو اس کو ٹرین کر سکے, جو اچھے طریقے سے اس کو چلا سکے. تو وہ پہلا سٹیپ جو تھا وہ تو وہ مس کر چکا ہے. تو باپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں تھا کہ وہ شادی کے وقت کوئی ایسی ماں ڈھونڈتا, کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا جہاں اس کو پتا ہوتا کہ میں نے ایک فیملی بلڈ کرنی ہے. یہاں زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ بس مجھے شادی کرنی ہے, مجھے شادی کرنی ہے. اس میں یہ چیز نہیں ہوتی سر. ہر ایک چیز کو آپ کسی پرابلم کو جب آپ نے پکڑنا ہے نا, تو اس کے کور سے پکڑنا ہے. تو جب آپ اس کے کور سے پکڑتے ہیں نا اس چیز کو, اور اس کو سمجھتے ہیں, تو پھر آپ اس کو اینڈنگ تک اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو کورس ہی نہیں پکڑتے تو آپ اس کو اینڈنگ تک لے کے صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے. سر اب جو کام ہو گیا اس میں اب کیا لوگ کریں, کیا نئی مائیں لائیں بچوں کی؟ نہیں سر, آپ کو ایون کہ اس حد تک آ گیا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن وہاں بھی آپ کو پالیسی دی گئی ہے کہ کون سے, وہ جو اچھے ہوں, جو حیادار ہوں, جو پاک دامن ہوں. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بس جو بھی ملے آپ اس سے شادی کر لیں. نہیں, ہر ایک چیز کا آپ کو پہلے سے ہی میتھڈ میں آپ کو ڈال دیا گیا کہ یہاں سے تم نے شروع کرنا ہے. اس کا اس لیے بتایا گیا کہ وہ سٹیپ ضروری تھا, اس سٹیپ کو تم نے اس طریقے سے ہی لے کے چلنا ہے. اگر تم اس طرح سے نہیں لے کے چلتے تو آگے خرابیاں جب آئیں گی تو اس کو تم خود بھگتو گے.
ٹھیک ہے. تو آپ پھر بلیم نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو ایسے تو میرے ساتھ کیوں ہوا, میری قسمت ایسی کیوں ہے. نہیں, تو پہلا اسٹیپ جو شروع ہوتا ہے نا وہاں سے شروع ہوتا ہے. جب وہاں آپ غلط اسٹیپ لیتے ہیں, پھر آپ جب اس سے آگے بڑھتے ہیں, آپ کے بچے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو آپ سارے ٹرموائل میں آپ پھنستے ہیں, تو پھر آپ اس حد تک آتے ہیں, کیونکہ آپ کے فیصلے غلط ہوتے 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 یہاں تک بھی آ گئے کہ آپ نے بچہ اٹھایا اور کسی اور کو دے دیا, بھائی تو ٹرین کر. تو آپ اس لیے تو نہیں آئے تھے, وہ بچہ بھی اس لیے نہیں آیا تھا کہ کوئی اور اس کو ٹرین کرے. آپ نے اس کو ایک ٹریک دینا تھا, لیکن وہ آپ نے دینا تھا, کسی اور نے نہیں دینا تھا. آپ کیپیبل ہی نہیں تھے تو آپ نے کسی اور کو دے دیا بچہ کہ بھائی تو سنبھال. لیکن وہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ اسی لیے چھوڑ جاتے ہیں سر کہ کسی بھی ہاسٹل میں, کسی بھی اس طرح سے کوئی جو ادارے ہیں عیدی کے یا اور اس طرح سے ادارے ہیں, وہ وہاں لا کے چھوڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں سر کہ وہ کیپیبلٹی نہیں رکھتے. انہوں نے یہ تو سوچا کہ ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم بچے لا سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد کی کہانی انہوں نے, کیونکہ فرسٹ اسٹیپ بھی ان کا صحیح نہیں تھا, تو جو فرسٹ اسٹیپ صحیح نہیں تھا تو سیکنڈ بھی نہیں تھا, تھرڈ بھی نہیں تھا, فورتھ بھی نہیں تھا. تو وہ لوگ جو ہے اپنے دل پہ چل رہے ہیں, اپنے دل کے مزوں پہ چل رہے ہیں. ان کو اس طرح چلنا چاہیے تھا جیسے ایک باشعور لوگ چلتے ہیں, جیسے اسٹیپس لیتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کرے وہ کوئی قلب سلیم. ویسا کوئی قلب پیدا ہی نہیں کر رہا, اور سب ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میں اس کلاس تک پہنچ جاؤں. کیا بات ہے سر, آپ کے اس شعر نے تو ہمارا دل جیت لیا, اور اسی پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.